بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف ستھرا کپڑا پہنا دیں۔ اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا اذان کہنے والا نہ ہو تو عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ کے ہاں حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اس طرح جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو گھٹی دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھٹی دیتے۔ گھٹی یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالو کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی گھٹی سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بڑے ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کر دیا جائے، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ ہے۔ والدین بچے کا سر منڈوا کر اس پر زعفران مل دیں اور ختنہ کرا دیں۔ حضرت ام کوثر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، ان کا نر یا مادہ ہونا کوئی نقصان نہیں۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچے کے پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقے کے جانور کا خون بہاؤ، اس سے مصائب و آلام کو دور کرو، بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھو اور عقیقہ کرو۔ عقیقہ کرنے سے بچے کی سب بلا دور ہو جاتی ہیں اور آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کی عقیقے سے بندی ہوتی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رکھی ہوئی چیزوں کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ عقیقے سے معنم کے احسان کا قرض اس سے ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ کچھ دیر بعد مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، جیسے قرض ادا نہ ہونے کی صورت میں روک دیا گیا ہے، واپس نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے۔ عقیقہ شیطانی اثرات کو کم کر دیتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت اس پہ اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں ان پر شہد ہیں۔ اللہ نے اس کے اثرات سے بچنے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیریں بتائی ہیں کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کر دیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرائے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، سر منڈوایا جائے اور بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کیا جائے۔ اسی دن بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ فوری طور پر
محمد نام رکھنا افضل ہے۔ عقیقے میں کوئی خلاف شرع بیہودہ رسم نہ کی جائے۔ عقیقے کے جانور میں قربانی کے جانور کی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک گائے میں 7 عقیقے ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کی طرف سے عقیقے میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا، اے فاطمہ، اس کا سر منڈوا دو اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں وہی اذان دی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔